بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تین بڑی عام خبریں جو اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ فیصل وارڈا جو تحریک انصاف کو چھوڑ گئے، وہ مسلسل سیاسی رہنماؤں کے خلاف اور سیاسی نظام کے خلاف بات کرتے رہتے ہیں۔ اب ایک بڑا سنگین الزام ان پر لگا ہے، اور یہ صرف ان پر الزام نہیں لگا بلکہ میجر جنرل فیصل نصیر کے حوالے سے اور ISI کے حوالے سے بڑا دعویٰ کیا گیا ہے۔ ایک لیگی صحافی ہیں، انہوں نے کیا الزام لگایا ہے، یہ تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ آج کس طرح پرویز الہی نے میلہ لوٹ لیا ہے اور لاہور ہائی کورٹ نے بھی ایک عام فیصلہ دیا ہے، اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ ننھے عمار آباد جو ہے، آپ کو علم ہے، گزشتہ روز ان کو دفن کیا گیا، اور جو ایک ماحول تھا ابھی تک پاکستان کی فضا سوگوار ہے، اور آج غائبانہ نماز جنازہ کو پولیس مسلسل روکنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن ان کی میڈیکل جو ہسٹری ہے اس کو لے کر کچھ پراپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ اس کے اندر کیا حقائق ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ امید ہے آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ ایک تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ دنوں سے جو عباد فاروق ہیں، ان کی ایک ویڈیو وائرل ہے، اور اس ویڈیو کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ وہ 9 مئی کے سانے کی ویڈیو ہے، جبکہ اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ اس سے پہلے جیل بھرو تحریک کے حوالے سے ایک جو ہے وہ احتجاج تھا جس کی یہ ویڈیو ہے، لیکن اس کو 9 مئی کے ساتھ جوڑ کر بیان کیا جا رہا ہے۔ اور دوسری جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ میڈیکل جو ہسٹری ہے بچے کی، اور اس کو بنیاد بنا کر یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے وہ چونکہ بچہ پیدائشی طور پر ایک ایسی بیماری کا شکار تھا کہ وہ جو وائرس ہے وہ ناقابل علاج ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس کی ایک فطری ڈیتھ ہے، اور اس کو ایک مرڈر بنا کر یا 9 مئی کے واقعات کے اندر جو اس کا والد قید ہے اس کے ساتھ جوڑ کر PTI اور کچھ لوگوں نے سیاست کی ہے۔ یہ کافی اس وقت پراپیگنڈا ہو رہا ہے، لیکن مبشر زیدی یہ ایک بڑے کریڈیبل جرنلسٹ ہیں اور تحقیقات انہوں نے کی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یقینی طور پر ایک بات تو ہے کہ اگر بچپن کے اندر بھی بچہ بیمار تھا تو وہ بالکل صحت مند تھا، لیکن 9 مئی کے بعد اس بچے کی حالت بگڑی ہے، اور وہ مسلسل جو ہراسمنٹ کی گئی، جس طرح گھروں پہ حملے کیے گئے، اس کا جو بچہ ہے وہ شکار ہوا ہے۔ مبشر زیدی صاحب نے رپورٹ شیئر کی ہے، اور یہ رپورٹ کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ عمار کو بچپن سے بیمار بتا رہے ہیں اور اس بات کے ثبوت کے طور پر ڈاکٹر کی پرسکرپشن کو پیش کر رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ پڑھ لیں۔ ڈاکٹر نے 31 جولائی کو لکھا کہ یہ بیماری 2 سے 3 ماہ پہلے ہوئی، فیملی کے مطابق عمار 9 مئی کے بعد بیمار ہوا۔ اب یہ 9 مئی کے بعد ہی اصل میں جو بچہ ہے وہ بیمار ہوا ہے، اور اس نظام کے ہاتھوں اس کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور جو سلوک کیا گیا اس کے گھر والوں سے، جو خواتین کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ، ایک بڑی ہی بے رحم قسم کی صورتحال ہے۔ اور ہاسپٹل سے جو اتفاق ہاسپٹل سے اس کو ڈسچارج کیا گیا، اس حوالے سے رائے ثاقب خرل صاحب نے اس وقت ویڈیو کے اندر یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہمارے ڈیجیٹل میڈیا سے جو تعلق رکھنے والے صحافی ہیں وہ بعض اوقات پرائیویسی کا خیال نہیں رکھتے، اور وہ مسلسل وہاں پہ جانا شروع ہوئے، جس پر جو اسپتال انتظامیہ ہے انہوں نے اس معاملے کے اندر جو ہے وہ معذرت کر لی تھی۔ اب یہ تو ایک ہے۔ اب دوسرا، پاکستان کے مختلف شہروں کے اندر آج اس بچے کے لیے غائبانہ نماز جنازہ جو ہے اس کو اناؤنس کیا گیا تحریک انصاف کی طرف سے۔ پشاور اور کچھ شہروں کے اندر لوگ جب یہ غائبانہ دعا کے لیے، نماز جنازہ کے لیے نکلے ہیں، تو پولیس ان کو یہ ایکٹیویٹی نہیں کرنے دے رہی۔ اس وقت حالات جو ہیں وہ اسی انداز کے اندر جو ہے وہ چل رہے ہیں، اور یہی جو معاملہ ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے۔ دیکھتے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ اب ایک اور معاملہ جو ہے، آپ دیکھیے کہ چودھری پرویز الہی، ان سے یہ توقع نہیں تھی کہ وہ اتنا ڈٹ جائیں گے۔ یعنی ایک بندہ جو نیا PTI کے اندر شامل ہوا، پھر تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ بھی ان کو تسلیم ابھی دل سے نہیں کر رہے کہ شاید یہ کوئی داؤ پیچ کر رہے ہوں، لیکن اس حالات کے باوجود جو ہے وہ ڈٹے ہیں۔ اور آج لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی جو بینچ ہے، حالانکہ جو باقر نجفی صاحب ہیں ان سے یہ توقع نہیں تھی کہ وہ بھی میرٹ پہ فیصلہ دیں گے، لیکن انہوں نے بھی جو پرویز الہی کے حوالے سے سنگل بینچ کا فیصلہ تھا کہ کسی اور مقدمے کے اندر
بھی ان کو گرفتار نہ کیا جائے اور ان کو گھر پہنچایا جائے، اور اس پر جو توہین عدالت کی گئی اور جو اب کارروائی ہو رہی ہے اس معاملے کے اندر جو حکومت ہے پنجاب پولیس، انہوں نے ایک درخواست دی، اپیل کی، اس اپیل کو بھی آج لاہور ہائی کورٹ نے خارج کر دیا ہے کہ یہ آپ نے چونکہ ججز کی تضحیک کی ہے، عدالت کی توہین کی ہے، حکم کو آپ نے ملیا میٹ کیا ہے، تو لہذا یہ آپ کی درخواست خارج کی جاتی ہے۔ ضلع کچہری کے اندر اب پرویز الہی کو پیش کیا گیا ہے اور یہ 14ویں گرفتاری ہے جس کے اندر اب اینٹی کرپشن نے یہ الزام لگایا کہ انہوں نے محمد خان بھٹی جو ہیں ان کو انہوں نے پرنسپل سیکرٹری مقرر کیا، اور یہ مقرر کرنا غیر قانونی تھا، وہ کوالیفائی نہیں کرتے تھے، اس سے پہلے وہ پنجاب اسمبلی کے بھی سیکرٹری تھے، جبکہ مونس الہی کا کہنا ہے کہ یہ تقرری پرویز الہی کے وزیر اعلیٰ بننے سے پہلے ہو چکی تھی اور وہ پھر اس پر عمل درآمد ہوا۔ تو اب آج پریس کانفرنس کے حوالے سے بھی پوچھا گیا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے دور حکومت میں اب انہوں نے کیا کہا۔ پرویز الہی کو کمرہ عدالت میں صحافیوں سے گفتگو ہوئی ہے اور اس کے اندر انہوں نے پوچھا گیا کہ آپ بھی کیا پریس کانفرنس کرنے والے ہیں، تو انہوں نے کہا جی میں بالکل پریس کانفرنس نہیں کروں گا اگر مجھے اس سے بھی سخت حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ مہنگائی کے ذمہ دار نواز شریف اور شہباز شریف ہیں۔ نواز شریف اور شہباز شریف نے IMF سے غلط شرائط پر قرض لیے، ملک میں مزید بے روزگاری ہونے جا رہی ہے، افغانستان جیسا ملک ہم سے آگے نکل گیا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ نگران حکومت کے پیچھے نواز شریف اور شہباز شریف فارمولہ ہے، یعنی یہ جو نگران حکومت ہے یہ بھی اصل میں نواز شریف اور شہباز شریف حکومت ہی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ پیٹرول کی قیمتیں اور سارے معاملات جو ہے وہ تحریک انصاف کے دور میں اچھے جا رہے تھے، لیکن جس طریقے سے ان لوگوں کو لایا گیا اور اب نگران حکومت بھی انہی کا تسلسل ہے، تو اس وجہ سے یہ جو معاملات ہیں وہ مزید یہ خرابی کی طرف لے جا رہے ہیں، اور میں ڈٹا ہوں، تحریک انصاف کا حصہ ہوں، اور ناجائز مقدمات یہ بناتے جائیں لیکن میں یہ قید جو ہے وہ برداشت کروں گا۔ اب یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ چودھری پرویز الہی نے دو ٹوک موقف دیا ہے اور لوگوں کی جو رائے ہے، میری بھی رائے ایسی تھی، اس کو وہ غلط ثابت کرنے کے اندر کامیاب ہو رہے ہیں۔ اب دوسری طرف جو ہے وہ ظاہر ہے ہم ISI ہو یا پاکستان کی کوئی ایجنسی ہو، اور اس وقت خاص طور پر آپ کو علم ہے جس طرح ایک کہتے ہیں جلتی پر تیل ڈالنے والی بات ہوتی ہے، ہم اس سے بڑا اجتناب کرتے ہیں تاکہ معاملات پہلے ہی خرابی کی طرف ہیں تو مزید اس کو 4 ویوز لینے کے لیے خرابی کی طرف جائیں۔ لیکن جب کوئی نون لیگی صحافی یا قاضی صاحب جو ابھی آئے ہیں چیف جسٹس، ان کا کوئی دیوانہ اگر اس طرح کی بات کرے تو وہ بات کرنا پھر ضروری ہو جاتا ہے، اور اگر وہ بات کر سکتے ہیں، ان کو اجازت ہے، کوئی کچھ نہیں کہتا تو پھر تو ہمیں بھی کچھ نہیں کہنا چاہیے۔ اب یہ ایک بڑا الزام لگایا ہے اور یہ الزام درست ہے، غلط ہے، کوئی ہر بندہ ہر وقت غلط تو نہیں ہوتا، لیکن یہ فیصلہ جو ہے وہ آپ نے کرنا ہے۔ لیکن میں یہ جو ایک بات کی ہے، فیصل واڈا کہتے ہیں کہ یہ سیاسی کچرا ہے، یہ پرانے جو ہے وہ ریٹائر سیاستدان ہے، اور وہ تصویر جو لگی ہوئی تھی آخری دن کی، یعنی سیاسی قیادت کو اب آگے نہیں آنا چاہیے اور یہ سسٹم بیکار ہے، یہ باتیں ساری بظاہر درست ہیں، لیکن دوسری طرف اگر یہ کچرا ہے تو کیا اسٹیبلشمنٹ جس طرح ہمیشہ مارشل لا لگاتی رہی ہے تو ملک بہتری کی طرف تو نہیں گیا، خرابی کی طرف گیا ہے، تو اس کو بھی کچرا بولنا چاہیے۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب تو آرمی چیف صاحب جو ہے ان کو ایک عام سٹیک ہولڈر کے طور پر، ٹیم ممبر کے طور پر وہ لینے کے قائل ہیں، ان کی بھی ایک عجیب سٹیٹمنٹ آئی ہے۔ اب یہاں پر جو اسد طور نامی صحافی ہیں، قاضی فیملی کے قریب ہیں اور نون لیگ کے بھی بڑے قریب ہیں، چہتے ہیں، انہوں نے یہ الزام لگایا ہے کہ فیصل واڈا دراصل ISI کا بندہ ہے۔ اب یہ ظاہر ہے عمران خان اور تحریک انصاف کے خلاف جس طرح یہ شخص گیا ہے اور جس نے جو کام کیا، وہ کہتا ہے کہ یہ ISI کا بندہ ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اس کے اندر خاص طور پر ISI کے اندر بھی جو میجر جنرل فیصل نصیر ہے DGC، ان کے ساتھ اس کا بڑا یارانہ ہے، تعلق ہے۔ اس کی ایک انہوں نے مثال دی ہے، مثال انہوں نے یہ دی ہے کہ جب ایک اجلاس ہوا اور اس اجلاس کے اندر جو ٹی وی چینلز ہیں ان کے مالکان کو بلایا گیا اور ان کو بتایا گیا کہ کوئی یہ لکھی پڑی بات نہیں ہے، یعنی کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہے، لیکن آئندہ عمران خان کا جو نام ہے وہ ٹی وی چینلز پہ نہیں چلنا چاہیے۔ یہ اسد طور نامی جو بندہ ہے
اس نے یہ دعویٰ کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس ملاقات کے اندر جو ہے وہ کہا گیا کہ عمران خان کا نام آج کل ٹی وی پہ نہیں چلنا چاہیے, اس کا بیان بھی نہیں چلنا چاہیے. اب یہ ساری چیز جو ہے وہ وہاں پہ ہوئی, لیکن اس کا کوئی نوٹیفیکیشن بھی نہیں ہے. تو اس وقت وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ ڈی جی آئی ایس پی آر تھے, پھر ایک اور بریگیڈیئر صاحب تھے وہ بھی آئی ایس پی آر سے تھے, پھر ڈی جی سی فیصل نصیر صاحب تھے, اور ایک شخص جو سٹیج پہ بیٹھا ہوا تھا اور مالکان نیچے سامعین کے اندر بیٹھے ہوئے تھے, وہ کہتے ہیں کہ وہ فیصل واڈا نامی جو بندہ ہے وہ بھی ان کے ساتھ سٹیج پہ بیٹھا ہوا تھا. یعنی اس سے وہ کہتا ہے کہ یہ تاثر دیا گیا کہ یہ بندہ بھی ہمارا ہے, یعنی وہ جیسے ٹیم ممبر ہوتا ہے. تو یہ ایک براہ راست جو ہے وہ الزام لگایا ہے اسد طور نے اس حوالے سے کہ یہ فیصل واڈا جو ہے وہ بیسیکلی آئی ایس آئی اور فیصل نصیر صاحب کا ایجنٹ ہے. اب ظاہر ہے وہ اس پہ اپنا کیا رائے دیں گے, کیا بات کریں گے, یہ تو اب ان کی رائے آئے گی تو ہم بیان کریں گے. اب یہ بات درست ہے, غلط ہے, کتنی درست ہے, کتنی غلط ہے, وہ آپ کے فیڈ بیک پر منحصر ہے. اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.